مہمان خاص سر فہرست جن کا نام شامل ہے IPS قیصر خالد صاحب کے حضور چلتے ہیں. اندھیرے ہوتے نہیں دور سوچ لینے سے، اندھیرے ہوتے نہیں دور سوچ لینے سے، چراغ خود نہیں جلتے جلانا پڑتا ہے. قیصر خالد صاحب. ڈائز پہ موجود تمام معزز شخصیات اور سامنے موجود سامعین، اتنی سیر حاصل گفتگو یہاں ہو چکی ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے آگے کیا گفتگو کرنی چاہیے. بلکہ بریستہ غالب کا وہ شعر مجھے یاد آیا کہ مشترکہ ان کی بزم میں ہتا ہتا دور جام، ساقی نے کچھ ملانا دیا ہو شراب میں. بہرحال چونکہ کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ اپنے بھی خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو دراصل اگر آپ انسان کو دیکھیں، انسان کا مطالعہ کریں، تو انسان ایک مادی وجود ہے، اس کے علاوہ یہ ایک فکری اور اخلاقی وجود بھی رکھتا ہے. جو فکر اور اخلاق جو چیز ہے، وہاں سے اس کے تخیل پھوٹتی ہے. اس تخیل کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں سماج کے سامنے آتی ہیں. جتنے بھی آرٹس ہیں، فنون لطیفہ ہیں، اس تخیل کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے سامنے آتی ہیں. فکر انسان کی میراث ہے. وہ اپنے ماضی سے جو اس کے تجربے رہے ہیں وہ بھی حاصل کرتا ہے. اپنے وقت میں جو حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں اس کا وہ گواہ ہوتا ہے، اس سے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی فکر اور اس کی تخیل اس کو ماضی کے امکانات سے بھی روشناس کراتی ہے. جب یہ چیزیں ساتھ میں چلیں گی تو کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ارتریزی ادب کو جنم دے گی. یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. جہاں یہ رشتے ٹوٹیں گے وہاں پہ ادب سماج سے لا تعلق ہوتا چلا جائے گا. تو سوال آج اس بات کا ہے کہ کیا ہم اپنی تاریخ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری جو میراث ہے، کیا ہم اس میراث کی اچھائیوں کو ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں؟ آج جو ہمارے آس پاس میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، یہ عالم میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر ان میں کوئی انسائٹ ہم ڈیولپ کرتے ہیں؟ کیا اس سے کیا نقطۂ فکر ہم نکالتے ہیں؟ اس سے ہم کیا سمجھداری نکالتے ہیں؟ اور ہم ایسی کون سی بات نکالتے ہیں جو اگر میں نے کہی تو آپ کو بھی لگے کہ یہ آپ کی دل کی آواز ہے؟ جب ادب اس چیز کو پیش کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قاری کبھی بھی اس سے دور نہیں ہوں گے. لیکن ادب جب صرف برائے ادب رہ جائے گا، وہ ایک پیسے کمانے کا ذریعہ ہو جائے گا، اس سے آپ اپنا پیٹ پالنے لگیں گے، وہ آپ کی مجبوری ہو جائے گا، تو اس وقت میں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ پھر جو چیز بکے گی وہی چیز آپ سامنے لے کر آئیں گے. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اس کے مصداق آپ وہی ادب تخلیق کریں گے جو بک جائے، اور بکا ہوا ادب جو ہے وہ دیر پائی کا حامل نہیں ہوگا، وہ نہیں ٹکے گی. میں کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کوئی کتاب اگر 50 سال بعد بھی، اپنے شائع ہونے کے 50 سال بعد بھی اگر پڑھی جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جو انسانی دل کو کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرتی ہے، اس سے جڑتی ہے، کوئی ایسی بات اس کے اندر ہے. آج بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ منوں کے حساب سے ادب تخلیق ہو رہا ہے، اور ہم بہت سارے ادیب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درجنوں کتابیں ہر مہینے آتی ہیں، سرورق پڑھتا ہے آدمی، 2-4 صفحات پڑھتا ہے، اٹھا کے ردی میں ڈال دیتا ہے. یہ مجبوری ہے. ایک تو چھوٹے گھروں کی مجبوری ہے بامبے شہر میں، اس سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کو دیکھ کر آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے آگے اس نے کیا لکھا ہے، اس کا تفکر، اس کا تخیل کدھر جا رہا ہے، اس نے کون سی نئی بات کہی ہے، کون سا نیا پیرائے اختیار کیا ہے، اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو کہ ہم کو اس کی طرف کھینچے لیے جا رہی ہے، اس میں کون سی کشش ہے. اگر ہم سیکنڈ کاپی، تھرڈ کاپی، چوتھی کاپی کرتے رہیں گے. اب دیکھیے کہ میر کے دور کا سماج غالب کے دور میں نہیں تھا.
اور غالب بھی وہی گفتگو کرتے جو میر کر کے گئے تھے، تو غالب نہیں ہوتے۔ غالب کا دور اقبال کا دور نہیں تھا، اقبال کا دور فیض کا دور نہیں تھا، فیض کا دور آج کا دور نہیں ہے۔ تو دور تو بدلتے رہتا ہے، وقت بدلتے رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں جو سچائیاں سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ سچائیاں منعکس ہو رہی ہیں؟ ان کا عکس ہم اتار رہے ہیں، ہم ان کو لوگوں کے سامنے اس شکل میں ڈھال کر پیش کر رہے ہیں، اس کو لگے کہ یہ جدید سچائیاں ہیں، یہ آج کے دور کی آواز ہے۔ ان صاحب نے جو کہا ہے اس میں کچھ تو نیا پن ہے، وہ جدیدیت کہاں ہے، وہ نیا پن کہاں ہے، وہ گفتگو کدھر ہے؟ اور آپ دیکھیے گا، میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں، آپ لوگوں نے منٹو کو پڑھا ہوگا، منٹو کی کچھ کہانیاں لافانی ہیں، لیکن جب آپ اس کی کتاب پڑھیے گا، روز ایک کہانی، وہ گھر چلانے کے لیے روز ایک کہانی لکھ کر اس کو بیچا کرتے تھے، واہیات ہے، میں نے پڑھا اس کو پھینک دیا، میں بار بار سوچتا یہ منٹو نے لکھا ہے، یہی وہ منٹو جس نے اور کتاب لافانی کہانیاں لکھی ہیں، ایسی کہانیاں لکھی ہیں جن کو پڑھ کر آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ادب بکاؤ ہو جائے گا، جب آپ کی ضرورت بن جائے گا، تب وہ ادب اس درجے کا نہیں ہو پائے گا۔ جنہوں نے بھی زبردست ادب تخلیق کیا، وہ ادب کو بیچ کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب دیکھ لیجئے، آج کے دور میں بھی جو اچھا لکھ رہے ہیں، ان کا ذریعہ معاش کچھ اور ہے۔ اگر ہم صرف مشاعروں تک اپنے آپ کو محدود کر لیں گے تو ہم تو وہی غزل سناتے رہیں گے خدا کی قسم کھا کر کہ بالکل تازہ ہے، اور 100 بار تو آپ سن چکے ہوں گے اس کو۔ آپ کون سے گفتگو کریں گے وہاں پہ؟ آپ کے 4 چمچے بیٹھے ہوں گے، بھائی وہ غزل سناؤ، کیونکہ بھائی کو معلوم کہ یہی بکنے والی۔ تو یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا، دوسری جو بہت اہم چیز ہے کہ جیسے سماج بدلتا ہے، معاشرہ بدلتا ہے، سچائیاں بدلتی رہتی ہیں، آپ کو ادب کو کول بنانا پڑے گا۔ انسانیت آج شاید ایک الزام ہے، اسی انسانیت کو 1947 میں گاندھی جی نے بہت کول بنا دیا تھا۔ ملک میں دنگے ہو رہے تھے لیکن گاندھی جی گھوم رہے تھے ناو خالی میں، ان کے ساتھ ہزاروں لوگ گھوم رہے تھے انسانیت کی پکار لے کر، اور اس کا یہ اثر تھا کہ کوئی بھی شخص گاندھی کی قدم کو غلط نہیں کہہ پایا کہ آپ دنگے والے علاقے میں کیوں گھوم رہے ہیں، آپ یہاں کیوں جا رہے ہیں، آپ اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک سیکولر ملک بنا، ایک بڑے صدمے کے بعد، ایک بڑی تقسیم کے بعد ہم نے اپنا آئیڈیل نہیں کھویا، کیونکہ ہمارا جو لگاؤ تھا، جو چیزیں ہم نے ڈیولپ کی تھی 30 سال محنت کر کے، وہ انسان کو تب بھی اپیل کرتی تھی۔ آج جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے جس چیز کو، وہ کس فارم میں، وہ کس شکل میں، وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ کتابوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں کراس ورلڈ میں گیا، کیمپ اسکواڈرن میں بہت بڑی دکان ہے، 2 فلور کی ہے، میں ہندوستانی زبان کا ایک کتاب وہاں ڈھونڈ نہیں پایا۔ میں نے بڑی کوشش کی، شاید مراٹھی کوئی کتاب مل گیا، ہم تو ممبئی میں ہی تو شہر ہے، یہ کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، نہیں ہے، ہندی کی کتاب نہیں ہے، چاہے جا کے اردو۔ ایسا کیوں ہے کہ انگریزی کی کتابیں بک رہی ہیں؟ آج ہمارا بچہ جاپانی ادب پڑھتا ہے، کورین ادب پڑھ رہا ہے، فرینچ ادب پڑھتا ہے، اردو ادب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کیونکہ اردو کے ادیبوں نے اپنے آپ کو بدلنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ میر کے عہد میں رہ کر اس عہد میں نہیں جی سکتے ہیں، آپ کو اس عہد کا بننا پڑے گا، اس عہد کی سچائیوں کو آپ کو اپنی لکھاوٹ میں، آپ اپنے ادب میں، اپنے شعر میں دکھانا پڑے گا، لانا پڑے گا، پیش کرنا پڑے گا، تب آج کا ادیب، آج کا قاری آپ کو پڑھے گا۔ آج کا دور آڈیو کا دور ہے، ویڈیو کا دور ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے، یہ مشاعرے کی شعرا کے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ ویوز ہیں، آپ ان کی ویڈیو کلک کیجئے، سب سے پہلے ایک اشتہار آئے گا، اس کے بعد وہ ویڈیو شروع ہوگا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ سامان بک رہا ہے وہاں پہ۔ تو کہیں نہ کہیں ہم کو خود کو بدلنا پڑے گا، ہم کو اس دور میں ڈالنا پڑے گا۔ دیکھیے، آپ کے پاس کنٹینٹ ہے، آپ کے پاس مواد ہے،
یہ ہیرے کی مانند ہے. ہیرا جب تک زمین کے اندر دبا ہوا کان میں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس کو نکالنا پڑتا ہے, اس کو کاٹنا پڑتا ہے, اس کو تراشنا پڑتا ہے, پھر جا کر آپ دیکھیے وہ لاکھوں میں بکتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ قاری بدلے گا میرے لیے, قاری نہیں بدلنے والا ہے. ان کے پاس چوائسز کی بھرمار ہے, قاری نہیں بدلے گا. ہم کو اپنے آپ کو موافق کرنا پڑے گا, اس ڈھنگ میں ڈھلنا پڑے گا. آج تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ بھائی. آج زبانوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اردو کو نکال رہے ہیں. ہمارے بچے اردو نہیں بولتے ہیں, وہ مشکل ہوتی ہے ان کو اردو بولنے, ہندی بولنے میں. ہمارے گھروں سے اپنی زبانیں نکلتی جا رہی ہیں. ہم اپنے بچوں سے اپنی زبان میں گفتگو نہیں کرتے, تو ہم قاری کہاں سے پیدا کریں گے؟ دیکھیے اردو کا قاری سلم سے نہیں آئے گا, وہ اردو مدرسوں اسکولوں سے نہیں آئے گا, وہ اچھے گھروں سے آنا چاہیے جو کتاب خرید سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. وہاں سے تو ہم نکال رہے ہیں. بہت زیادہ مجبوری ہو تو مولوی صاحب بولے کہ قرآن پڑھا دیتے ہیں بچوں کو, اردو نہیں پڑھاتے. تو ہمارے بچے اردو میں گفتگو نہیں کرتے ہیں, اور کرتے ہیں تو شوقیہ کرتے ہیں. جب آپ ان کو ڈانٹیں گے, کہیں گے کہ تم کو اردو نہیں آتی ہے, تو 2-4 جملے وہ اردو کے بول دیں گے. تو یہ حالت تو ہماری ہو گئی ہے. تو ادب تو زندگی کا آئینہ ہے, لازم و ملزوم کا رشتہ ہے. جیسے زندگی بدلے گی ادب بھی بدلے گا. اور بڑی بات یہ ہے, اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے بہت بار, کہ اس ادب کو سنوارنے میں ہمیشہ جو شرفا ہے ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے. ہمارے بڑے بڑے شعراء کو شرفا نے کتنی مدد کی ہے. بلکہ ایک قسم سے میں کہہ دوں کہ ان کے پاس ہی رہ کے کتنے ادیب بڑے ہوئے, ان کے گھروں میں پلے, اتنی ان کی امداد کی گئی. آج شرفا نے ادب سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے. اچھا ادیب کہاں جائے گا؟ وہ مجبور بھی ہو گیا ہے کہ اس کو پہلے ایک نوکری پکڑنی, اور اس چکر میں وہ گھس جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی اتنی ہی صحیح ہے, اتنی ہی درست ہے کہ نادر ادب, اچھا ادب, بہت بہتر ادب وہ روز نہیں لکھا جاتا ہے. اس تجربے کے بھٹی میں بار بار گزرنا پڑتا ہے, پگھلنا پڑتا ہے, جلانا پڑتا ہے خود کو, تب جا کر ایک خیال اترتا ہے, تب جا کر آپ کو کوئی انسائٹ ملے گا, تب جا کر کوئی شعر ہوگا, کوئی کہانی ہوگی. روز کہانی نہیں لکھی جا سکتی, روز شعر نہیں کہے جا سکتے, اور اگر کہے جائیں گے تو ان میں جو معیار ہے وہ گھٹیا اور اوچھاپن آپ کو دکھے گا. میں ابھی ایک شاعر صاحب کا ایک شعر پڑھ رہا تھا. شعر پڑھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ان کی محبوبہ ابھی بھی کوٹھے پر ہی ہیں. یہ ابھی 10-20 سال پہلے کے شاعر ہیں. شعر اچھا تھا, میں شعر نہیں پڑھوں گا یہاں پہ, لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ صاحب اب اگر یہ بازاری تصور ادب کا 200-300 سال پہلے تک تو ٹھیک تھا. آج کس کو کوٹھے پہ جا کر عشق ہوتا ہے؟ کہاں پہ کرسیاں لگی جاتی جو جہاں بیٹھ گیا نہیں ہوتا ہے ایسا. آج آپ کا جو محبوب ہے وہ ایک باعزت گھرانے کا فرد ہے, شخص ہے. آپ کو اپنے عشق کو اس حساب سے ڈھالنا پڑے گا, آپ کو محبت کا اظہار اس حساب سے کرنا پڑے گا. وہ کوئی ٹکٹ نہیں لگا ہوا محبوبہ پہ کہ اس کے مجلس میں جس کو جانا ہے وہ چلا جائے گا اور اس حساب سے بیٹھ جائے گا, جو پہلے پہنچا فرسٹ کم فرسٹ سرو. یہ محبت کا تصور اگر آپ کیجئے گا, یہ شعر کہنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن یہ زندگی کی سچائیوں سے پردہ پوشی ہوگی. تو جب زندگی کی سچائیوں سے پردہ پوشی کریں گے تو وہ ٹکے گا نہیں, اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے. اس کی یہ جو نسل آ رہی ہے یہ اس کو رد کرے گی. اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے. ایک اور بہت اچھی بات جو آپ دیکھیے گا, اور میں نے دیکھا کہ جتنے بڑے ادیب ہوئے, اب ان کی زندگی کے حالات دیکھیے, انہوں نے بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن جس کو کہتے ہیں, اتار چڑھاؤ زندگی میں بہت دیکھے. ملک سے نکالے گئے, کتنوں پہ کتنا کچھ ہو گیا. یہ تجربے ہیں ان کے جو بعد میں گوہر کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں. آج کا شاعر 1 لاکھ روپے ایک مشاعرے پڑھنے کے لیتا ہے, ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے, بڑھیا سے بڑھیا ہوٹل میں رہتا ہے, 2-4 چیلے ہوتے ہیں اس کا بیگ اٹھانے کے لیے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا ذکر کرنا نامناسب ہوگا. تو کیا وہ زندگی تجربہ حاصل کرے گا؟ بھائی بھٹی میں جلو گے تب نہ پتہ چلے گا. نکالے گئے, مشاعرہ پڑھ رہے تھے وہیں سے نکال دیے گئے احمد فراز, ملک بدل کر دیے گئے. عرفان صدیقی نوکری میں ہونے کے باوجود کتنا سفر کیے ہیں. غالب کا تجربہ دیکھیے,
نکلے کلکتہ کے سفر میں 2 سال بعد لوٹے. میر کو دیکھیے، جو بھی بڑا شاعر بڑا ادیب ہوا ہے وہ زندگی کے بہت ساری سچائیوں کے سامنے گیا ہے، اور ان سچائیوں کو جب وہ فیس کرتا ہے، اس کے روبرو ہوتا ہے، اس سے بہت ساری چیزوں کو اخذ کرتا ہے، اس تجربے سے گزرتا ہے، تو زندگی کے بہترین گوہر اس کو ملتے ہیں. آج کا ادیب عیش پوش ہو گیا، آرام پرست ہو گیا. آرم چیئر ادیب جو ہے وہ کچھ چیزیں تو اچھی کر سکتا ہے، ہمیشہ چیزیں بہت اچھی نہیں کرے گا. اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اور آج ادب کا جو کلچر ہے، اس کلچر کو بدلنے کے لیے ہم کو کہیں نہ کہیں کوشش کرنی چاہیے. ادب شرفا کی وجہ سے بڑھا، پنپا اور رہا. ادب جو ہے وہ ایک میدان میں پلاسٹک کرسی پہ چند محنت کش لوگوں کے بیٹھنے اور ایک بڑا پولیٹیکل بینر کی وجہ سے مشاعرہ ہونے، اس سے نہیں بڑھا ہے، نہ بڑھے گا کبھی. اس بینر کو ہٹا کر کے ادیب کو ہم کو سینٹر اسٹیج پہ لانا پڑے گا، تب جا کر وہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے لے کے آئے گا. آج شمیم بھائی نے جو گفتگو کی ہے، آج دیکھیے اس گفتگو کا کینواس دیکھیے آپ. یہ گفتگو ایسے کیوں ہو پائی؟ کیونکہ اتنا وقت انہوں نے صرف کیا. جب یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو کلیدی خطبہ ہے وہ شمیم صاحب کا ہے، تو میں نے کہا کہ ان کی تیاری آج سے شروع ہو گئی ہوگی، اور وہ اتنا پڑھ کے آئیں گے کہ باقیوں کے کچھ بچے گا نہیں. میں نے یہ کہی تھی بات، کیونکہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو کہ اس کے لیے ضروری ہے. جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، تو بات کو رکھنے کے سلیقے سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو مواد آپ کا ہے وہ مواد کتنا اصل ہے، کتنا اچھا ہے، اس میں اوریجنلٹی کتنی ہے. یہ جب ہم کوشش کریں گے تب جا کر ادب کا معاشرے سے وہ زندہ تعلق قائم رہے گا اور دکھے گا جو پہلے ہوا کرتا تھا. نہیں تو ادب انہی لوگوں کے جھولی میں بریف کیس میں چلا جائے گا جن کے لیے ادب صرف ایک باندی ہے، ایک غلام ہے، اور جس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا، شہرت کمانا، مکان بنا لینا اور ایک اپنا گروہ تیار کر لینا ہے، اور وہ گروہ پھر اپنے گروہ کو تیار کرے گا. ادب کہیں نہیں بچے گا. شکریہ.